میں ایک سیریل شروع کر رہا ہوں. کچھ نئے بچے جو نعت پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سر کو کس طریقے سے قابو کیا جاتا ہے اور آواز کو کس طریقے سے سموتھ رکھا جاتا ہے. مثلا نعت کو ابتدا مطلع کیسے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انترے کو کس طریقے سے اٹھایا جائے تاکہ آواز جس طریقے سے مطلع کو اٹھایا گیا تھا اسی طریقے سے انترا تک آواز جو ہے وہ آپ کی ایک جیسی جا رہی ہو. اس حوالے سے میں نے یہ ایک سیریز شروع کر رہا ہوں جس کا آج یہ پہلا لیکچر ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میرے اگلے اس سیریز کے دوسرے لیکچر جو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نئے پڑھنے والے ہوتے ہیں، نئے بچے جو نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی آواز کو خراب کر بیٹھتے ہیں جب انترا اٹھایا جاتا ہے. تو میں پہلے اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں. بچے کیا کرتے ہیں کہ گلے کا زور لگاتے ہیں، گلے کے زور سے آواز باریک ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس کو میں گلے کا زور لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آواز کس طریقے سے باریک ہو جائے گی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. اس طریقے سے اب مطلع تو آغاز ہوا بہت اچھا، لیکن جب انترا اٹھایا جائے گا تو یہ بیس آواز کی وہاں پہ جا کے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زور کہاں سے لگنا چاہیے، تو ہم باریک آواز کر بیٹھتے ہیں جس سے سننے والے جو ہیں وہ مسرور نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں انترا اٹھانے لگا ہوں تو میں گلے کا زور غلط طریقے سے کیسے لگاؤں گا. تجھ سا کوئی آیا ہے، اب یہ وہ طریقہ ہے جس سے آواز کی چاشنی خراب ہو. اس کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے آواز کو ایک جیسا رکھنا ہے، آواز برابر رہے. جس طریقے سے آواز بھاری آواز ہے تو جس طریقے سے شروع ہوئی تھی اسی طریقے سے اٹھاتے ہوئے بھی آواز ویسی جائے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم شعر پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میری آواز یا میرا زور جو ہے وہ گلے سے نہیں لگ رہا، وہ پیٹ سے لگ رہا ہے اور سینے سے لگ رہا ہے. تو جب ہم انترا اٹھائیں گے تو ہمارا پیٹ ہمیں حرکت کرتا دکھائی دے گا. مثلا پیٹ تھوڑا سا باہر کی طرف جائے گا یا سینے سے زور لگے گا، پتہ لگے گا کہ سینے سے زور لگا ہے. مطلب اسی کو اب میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں اور اب میں پیٹ کا اور سینے کا زور لگاؤں گا اور میری آواز جس طریقے سے مطلع شروع ہوا تھا اسی طریقے سے آواز اسی طرح بالکل برابر چلے گی. بھاری آواز اگر ہے تو بھاری رہے گی، اس میں وہ باریک پن نہیں آئے گا یا وہ ای کی آواز نہیں بنے گی. مثال کے طور پر میں ابھی دوبارہ شروع کر رہا ہوں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. اب میں اس کا مطلب انترا اٹھاؤں گا. تجھ سا کوئی آیا ہے، نہ آئے گا جہاں میں. اب میں نے جب یہ انترا اٹھایا ہے تو میری آواز جس طریقے سے میں نے مطلع کو اٹھایا تھا اسی طریقے سے میں نے انترا کو اٹھایا ہے. میری آواز ویسی کی ویسی رہی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ کھل کے اور نمایاں ہو کے سامعین تک پہنچی ہے. تو جب میں انترا اٹھا رہا تھا تو میرا زور پیٹ سے لگا تھا اور مجھے فیل ہوا تھا کہ میں نے پیٹ سے زور میرا لگا ہے اور وہ این کی باریک سی چین کی آواز جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ایک بالکل سموتھ آواز رہی ہے. تو اس کو میری بچوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ نعت پڑھ رہے ہوں تو آپ نعت پڑھتے ہوئے کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں کہ ہم
کس ہستی کے لیے یہ شعر پڑھ رہے ہیں، نعت جو ہے وہ کس تقدس پر پڑھنی چاہیے. تو اپنے اندر پہلے یہ پیدا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، جن کے لیے ہم آج اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہستی میں، ان کے قدموں میں ہم اپنا سلام پیش کر رہے ہیں. تو پہلے یہ تقدس ذہن کے اندر رکھیں، ادب وہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد سننے والا جو ہے وہ بھی مسرور ہو، اسے لطف آئے اس آواز کا اور اس سر کا. تو پہلے یہ چیزیں دھیان رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ سر کو جس طرح کہ میں نے بتایا کہ وہ باریکی نہ جائے تاکہ اس میں کچھ جو لطف ہے وہ خراب نہ ہو جائے سامعین کا. تو اس حوالے سے یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ جب آپ انترا اٹھائیں گے، جب آپ اونچی سر لگائیں گے تو آپ نے آواز گلے سے باریک نہیں کر دے گی، آپ نے پیٹ کا زور لگانا ہے اور سینے کا زور لگانا ہے. تو یہ میری پہلی ایپیسوڈ ہے. تو انشاءاللہ اگلے